الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 فروری کو قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے الیکشن ایکٹ 157 کے تحت نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلامیہ جاری ہونے پر ملک میں بے یقینی کی صورتحال، شکوک و شبہات اور افواہوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا ہے۔ انتخابات کے التوا کے بارے میں مختلف افواہیں مخصوص ایجنڈے کے تحت گردش کرتی رہی ہیں، تاہم سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی فراست سے بے یقینی کی یہ کیفیت ختم کی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کے ارکان نے صدر پاکستان سے ایوان صدر میں الیکشن کی تاریخ کے سلسلے میں ملاقات کی۔ ملاقات میں الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کو 28 جنوری، 4 فروری اور 11 فروری کو عام انتخابات کروانے کی تاریخیں تجویز کیں، تاہم تفصیلی مشاورت کے بعد 8 فروری کی تاریخ پر اتفاق ہو گیا۔ یہ واضح صورتحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کی تاریخ سے متعلق درخواستوں کی سماعت کی روشنی میں پیدا ہوئی، جن میں عام انتخابات 90 روز میں کرانے کی استدعا کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جانے پر تصور کیا جائے گا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے اور عدالت عظمیٰ اسے بدلنے نہیں دے گی۔ اس تاریخ پر انتخابات یقینی بنائیں گے اور عدالت اپنے فیصلے پر عمل کروائے گی۔ یاد رہے کہ 21 ستمبر کو الیکشن کمیشن نے اعلان کیا تھا کہ ملک میں عام انتخابات جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں کرا دیے جائیں گے، جبکہ میں نے ایک نیوز چینل پر 18 ستمبر کو اندیا دیا تھا کہ عام انتخابات 24 جنوری کے قریب ہوں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا حلقہ بندیوں کا کام مکمل ہونے کے بعد شیڈول کے مطابق 54 روز کے تحت مقررہ تاریخ 24 اور 28 جنوری ہی بنتی ہے۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد یہ مدت 12 نومبر 2023 کو بنتی تھی۔ سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اٹارنی جنرل، عوام اور کمیشن کے ارکان بما سیکریٹری الیکشن کمیشن کے صدر مملکت سے ملاقات کی، جہاں عام انتخابات کی تاریخ پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے انہیں حلقہ بندیوں کے کام اور دیگر امور سے آگاہ کیا گیا۔ بعد ازاں چیف الیکشن کمشنر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ الیکشن کمیشن کے 8 فروری کو انعقاد کا فیصلہ متفقہ ہے۔ الیکشن کمیشن کے لیے تمام ادارے محترم ہیں، لیکن الیکشن کمیشن اپنے موقف پر اب بھی قائم ہے۔ چیف الیکشن کمیشن نے زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریک انصاف کے چیئرمین کے بارے میں اچھے کلمات کہے اور ان کی عوام میں مقبولیت کا بھی خوبصورت انداز میں ذکر کیا اور انتخابی نشان کے بارے میں بھی تمام شکوک و شبہات دور کر دیے۔ چیف الیکشن کمشنر چیئرمین پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اور بعد ازاں ان کی سبکدوشی کے بعد دباؤ میں نہیں آئے اور نہ ہی آئندہ کسی دباؤ میں آئیں گے۔ اپوزیشن جماعت کو الزامات لگانے کے بجائے اپنی توجہ عام انتخابات کی تیاری پر مرکوز کرنی چاہیے۔ 8 فروری کے قومی انتخابات سے پہلے ملک کی 2 بڑی اہم شخصیات کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنی سزاؤں کو ختم کرنے کے بارے میں آئین و قانون کی روشنی میں جائزہ لینا ہوگا، اور غالباً اس بارے میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہی آئین کے آرٹیکل 162F کا جائزہ لیتے ہوئے وسیع تر مفاد عامہ کے تحت فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ بادی نظر میں لا آف لینڈ کے تحت ملک کی 2 بڑی اہم شخصیات انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اہل نہیں۔ اب جبکہ قومی انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، تو نااہل ہونے والی شخصیات کو اعلیٰ عدالتوں سے اپنے معاملات ختم کرانا ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان دسمبر کے پہلے ہفتے میں انتخابی شیڈول جاری کرے گا، جس کے مطابق کاغذات نامزدگی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور ان حالات میں نواز شریف اور عمران خان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ دونوں آئین کے آرٹیکل 163 کے تحت عوامی عہدہ رکھنے کے لیے اہل نہیں، کیونکہ دونوں کو مختلف کیسز کے تحت مجرم قرار دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس میں ان کی سزا معطل کر رکھی ہے، تاہم متعین سزا اپنی جگہ برقرار ہے، جبکہ فوجداری نوعیت کے مقدمات میں اسلام آباد ہائی کورٹ ایسی اپیلیں باری آنے پر سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے۔ نواز شریف کے کیس میں الیکشن ایکٹ کی دفعہ 232 میں سابق پارلیمنٹ کی ترمیم سے نواز شریف کو ممکن ہے فائدہ حاصل ہو جائے، لیکن اس سلسلے میں بھی معاملہ سپریم کورٹ نے ہی طے کرنا ہے۔ دراصل پارٹی مفادات کے حامل قانونی مشیر اپنے کلائنٹ کو مشورہ دینے کے بجائے حقیقی کارڈ پوشیدہ رکھتے ہیں، جس سے کلائنٹ کو نقصان پہنچنے کا احتمال رہتا ہے، لہٰذا ایسے مشیروں کی خدمات حاصل کی جائیں جو سیاسی مفادات سے بالاتر ہوں۔ ممکن ہے کہ ایسے قانونی اور آئینی ماہرین درمیانی راستہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ پارٹی مفادات کے حامل قانونی مشیر کبھی ایسی رائے نہیں دیں گے۔ 8 فروری کے عام انتخابات پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے IMF سے 9 ماہ کا $3 ارب کا پروگرام 3 مرحلوں میں طے کیا گیا تھا۔
پہلی قسط سابق اتحادی حکومت کو مل چکی ہے، دوسری قسط نگران حکومت کو دسمبر میں ملنی ہے جو $710 ملین ہے، تیسری قسط منتخب حکومت کو مارچ میں ملنی ہے جو $1.2 ارب ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے ملکی مفاد کو ذہن میں رکھ کر انتخابات کے لیے راہ ہموار کرنا ہوگی۔ ان حالات میں اگلا منظر یوں نظر آتا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے اور 12 فروری کو حتمی نتائج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو موصول ہو جائیں گے اور اس کے بعد 14 دنوں کے اندر آئین کے آرٹیکل 223 کے تحت قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے کامیاب ہونے والے امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا اور یہ عمل فروری کے آخر تک مکمل ہو جائے گا اور قومی اسمبلی کا اجلاس اس کے بعد کسی بھی وقت منعقد کروا کے لیڈر آف ہاؤس کا انتخاب عمل میں آ جائے گا اور مارچ کے پہلے ہفتے میں سینٹ کے 51 ارکان کا انتخاب ہونا ہے اور 12 مارچ کو چیئرمین سینٹ کا انتخاب اور بعد ازاں صدر مملکت کا انتخاب آئین کے آرٹیکل 41 کے تحت عمل میں آئے گا۔